الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ناظرین و سامعین، خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم صبح و شام اللہ کی ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی یاد میں مشغول رہو اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ ایک طویل حدیث جس میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو یاد فرماتے ہیں، اور جب بندہ اللہ رب العزت کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دل میں یاد فرماتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کو مجمع میں یاد فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں جو اعلیٰ اور عرفہ مجمع ہے اس میں بندے کا تذکر خیر فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی گمان کے مطابق پیش آتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ قیمتی عمل ہے، اور وہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے، خیرات کرنے، جہاد کرنے سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن چند قوموں کو ایسے ممبر پر بٹھائیں گے کہ جو بہت زیادہ چمکدار ہوں گے اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور لوگ ان کو دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نبی اور شہداء نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذاکرین کی وہ جماعت ہوگی جو اللہ رب العزت کو دنیا میں یاد کرتی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو، یعنی اللہ کے ذکر کرنے کو، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو بندے اور جو ایمان والے دنیا کے اندر ہمیں یاد کرتے ہیں تو ہم ان کے دلوں کو مسرت پہنچاتے ہیں، شادمانی پہنچاتے ہیں، اور ان کے دل ہمارے یاد کرنے کی وجہ سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور سورہ حدید کے اندر اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ مجھے یعنی اللہ کو یاد کرے اور اللہ کا ذکر کرے؟ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا یہ اعمال میں سب سے بلند عمل ہے اور سب سے اونچا عمل ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو زندہ ہے، اور اللہ کو یاد نہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مردہ ہے۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت سری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جن کا نام حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک مرتبہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ستو پھونک رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ خشک ستو کیوں پھونکتے ہیں، آپ روٹی وغیرہ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے روٹی کھانے کے وقفے کو اور اس کے وقتوں کو گنا
تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جتنی دیر میں بندہ روٹی کھاتا ہے اور روٹی کو چباتا ہے تو اتنی دیر میں ایک شخص اللہ کا ذکر 70 مرتبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قیمتی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر کے۔ ناظرین و سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا وہ قیمتی اور عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے جس میں ایک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 اعمال کے بدلے عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنا یہ بندے کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر دنیا میں کرتے ہیں وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ میرے اور آپ کی زندگی میں چل رہا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس طرح کریں کہ نہ جانے ہمیں آئندہ رمضان المبارک ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے بالخصوص رمضان المبارک کے دنوں رات میں اللہ کا خوب ذکر کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اللہ کی عبادت، حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔